میرے دوستو بزرگ عزیزو، اگر ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو واقعی مومن آخرت کی طرف سے مطمئن ہو جائے. اگر واقعی ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو مومن آخرت کی طرف سے مطمئن ہو جائے. صحابہ کرام آخرت کے بارے میں مطمئن تھے کیونکہ وہ خائف تھے، اور ہم آخرت کے بارے میں بے فکر ہیں کیونکہ ہم غافل ہیں. صحابہ آخرت کے بارے میں مطمئن تھے کیونکہ خائف تھے. ہم آخرت کے بارے میں آخرت سے غافل ہیں کیونکہ بے فکر ہیں. صحابہ کرام آخرت کا یقین رکھتے تھے، اس لیے انہیں آخرت کے اعتبار سے کامیابی کا یقین تھا. تو جو آدمی اللہ پر ایسا ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے تو وہ آخرت کی طرف سے مطمئن ہوگا. جیسا وہ امتحان دینے والا جو تیاری کر کے جواب کے دینے کے لیے تیار ہے، جواب دینے کو تیار ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی حالت اور منکر نکیر کے سوالات کی کیفیت بتلائی اور عمر نے سارا خوفناک منظر سنا کہ ایسی گرجدار آواز ان کے سوال کرنے کی ہوگی اور ایسی بجلی کی کڑک کی طرح ان کی آواز ہوگی اور ایسی بجلی کی چمک کی طرح ان کی آنکھیں ہوں گی. سارا سن کر عمر نے پوچھا کہ وہ مجھ سے سوالات کریں گے اس کیفیت میں؟ کہ ہاں عمر، وہ تو اس طرح سوالات کریں گے. اگر تم نے جواب نہ دیا تو ان کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا جو سارے مینا والے مل کر اٹھا نہ سکیں گے، اور وہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں اتنا ہلکا ہوگا یہ تو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اے عمر، اگر تجھے جواب دینے میں ہچکچایا، ایسے ہی جواب نہ دیا تو اسی ہتھوڑے سے ماریں گے تو خاک ہو جائے گا. عمر نے ساری بات سن کر کہا کہ میں ان فرشتوں سے نمٹ لوں گا، فرشتوں سے نمٹ لوں گا. جبرائیل آ کے عرض کیا کہ آپ کا یہ ساتھی عمر یہ فرشتوں سے کہے گا قبر میں کہ اے فرشتوں، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو آ کر کہ میرا دین کیا ہے، تم بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ اطمینان سے جواب دیا کہ میں ان سے نمٹ لوں گا. مجھ سے سوال کریں گے وہ تو میں ان سے سوال کروں گا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. مجھ سے پوچھیں گے کہ اے عمر بتاؤ تمہارے رسول کون ہیں اور کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں. عمر نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ عمر تم پوچھو گے فرشتوں سے کہ فرشتوں تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت جو دنیا اس حال میں جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ کرے. جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو کسی بھی درجے میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایمان کے کمال پر جنت کی بشارت اس لیے ہے کہ ایمان کے کمال پر ہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. کیوں تو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو جنت میں داخل فرما لیں گے، لیکن مومن جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو، اس کو فرمایا کہ یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نکلا ایک رات، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں
کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، لیکن مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند نہ کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ میں آپ سے الگ چاند کی روشنی میں سائے میں چلتا رہا، اچانک آپ نے ہمیں تو متوجہ ہوئے، فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا کہ ابو ذر ہوں، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ آنا اے ابو ذر، آؤ ہمارے ساتھ آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر چلا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جتنے دنیا میں ایسے مال والے ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ آخرت میں سب سے کم اعمال والے ہوں گے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ مال والے ہوں گے وہ آخرت میں سب سے کم اعمال والے ہوں گے، اور جو دنیا میں زیادہ اعمال والے ہوں گے، مال جب واسنہ ہوگا یا کم ہوگا کہ وہ آخرت میں ہلکے پھلکے ہوں گے، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے مال کثیر دیا ہو اور وہ اس مال کثیر کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خرچ کرتا ہو اور اس مال میں عمل خیر کرتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا، آپ مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مجھے ایک ایسے میدان میں بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر تھے۔ فرمایا یہاں بیٹھے رہنا جب تک میں واپس آؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھریلے میدان کی طرف اتنا آگے چلے گئے کہ مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے، کچھ دیر مجھ سے غائب رہے، یہاں تک کہ دیر ہو گئی آپ کو۔ پھر آپ ادھر سے پلٹ کر آئے اور میں نے سنا کہ آپ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، حالانکہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن آپ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہوں، اگرچہ وہ زنا کرے کہ وہ چوری کرے۔ جب آپ تشریف لائے، ابو ذر فرماتے مجھے صبر نہ ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، آپ ادھر پتھریلے میدان کی طرف سے آتے ہوئے اس سے بات کر رہے تھے، آپ اس سے بات کر رہے تھے، میں نے نہیں سنا کہ کوئی آپ کو بات کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اس پتھریلے میدان میں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنی امت کو بشارت سنا دو کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تو خلو نہیں فرمایا بلکہ دخلا فرمایا، کیونکہ ماضی کا لفظ آیا جاتا ہے یقین اور تاکید کے لیے، یقین اور تاکید کے لیے ماضی کا صیغہ لایا جاتا ہے، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ میں نے آئے جبرائیل، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو اور چوری کرتا ہو، جبرائیل نے کہا کہ ہاں اگرچہ وہ زنا کرتا ہو چوری کرتا ہو۔ اللہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ فرمایا ہاں اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے۔ میں نے پھر کہا تعجب سے کہ اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ فرمایا ہاں تو چوری زنا کہہ رہا ہے، اگر وہ شراب پیتی ہے، اگرچہ وہ شراب بھی پیتا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے کو جنت میں داخل کریں گے، چاہے ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار ہو اور ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، لیکن اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے، چاہے ابو ذر نہ چاہتا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی بڑے میاں جن کا نام القا بن علاسہ تھا، حاضر کہ گئے رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بہت بوڑھا آدمی ہوں،
اور میں اب پورا قرآن نہیں سیکھ سکتا، اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اب یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں قرآن نہیں سیکھ سکتا، غلط، میں اب پورا قرآن نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں، میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ پورا یقین کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی دسانے والے تمام احکام کو پورا کرتا ہوں، سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ اس وقت تک ایمان ہو ہی نہیں سکتا جیسے یہ نہ کہے وقبلت جمیع احکامہ، قبلت جمیع احکامہ، یعنی میں نے اللہ کے تمام احکام بطور اطاعت کے قبول کیے ہیں، بطور اطاعت کے میں تمام احکام قبول کرتا ہوں، کسی حکم سے انکار نہیں کرتا۔ تو یہ کہا کہ میں پورا قرآن تو نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے اس کے رسول ہیں، اور میں اس کا یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب وہ بڑے میں چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی دین کی پوری سمجھ رکھتا